بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ آپ سب جانتے ہیں، یہ حروف مقطعات ہیں۔ ان کے اصلی معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ہم بس یہ سمجھیں کہ یہ ان کا اصل مفہوم اللہ ہی کو پتہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو پتہ ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الف لام میم جو ہیں اللہ کے نام ہیں۔ جتنے بھی یہ حروف مقطعات آئے ہیں یہ حقیقت میں اللہ کے نام ہیں۔ جس طرح سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ، انہوں نے کئی جگہوں پہ ان کی وہ دعا منقول ہے، حامیم عین سین قاف انصرنا، قاف ہا یا عین صاد انصرنا، گویا ان ناموں سے انہوں نے مدد مانگی ہے، گویا ان کے نزدیک یہ اللہ کے نام ہیں۔ تو یہ اللہ کے نام بھی ہو سکتے ہیں۔ کچھ محققین کہتے ہیں اصل میں یہ جو ہے ان میں پورے سورت میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں یہ ان کا خلاصہ ہے، یہ آپ یہ سمجھے کوڈ ہے۔ یہ اللہ کے ہاں، اللہ کے پاس کی یہ زبان سمجھو ہے کہ جب اس کوڈ کو ہم کھولیں گے، ڈی کوڈ کریں گے تو اس میں پوری سورت میں کیا چیز بیان کی گئی ہے بس یہی اس میں ہے وہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اصل میں کہ اس کا نام کیا ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نام ہے وہ اس طرح مراد لیتے ہیں، الف سے اللہ، لام سے لطیف، میم سے مجید وغیرہ اس قسم کا۔ اور کچھ لوگ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں الف سے مراد اللہ ہے، لام سے جبرائیل اور میم سے محمد، گویا یہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی، جبریل امین کے ذریعے نازل کی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ بہرحال خلاصہ یہ آگے بھی آئیں گے، یہ آج ہی ہم اس کو ایک ہی بار اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات ہیں۔ ان کا اصل علم جو ہے اللہ کو معلوم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے۔ البتہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ شان ہوتی ہے مومن کی کہ یہ چونکہ اللہ کا کلام ہے، جو ہماری سمجھ میں آئے ہم اس کو بھی مانتے ہیں، جو ہماری سمجھ سے باہر ہو اس پر بھی ہمارا ویسا ہی ایمان ہے۔ تو یہ ہمارے لیے اس میں بہت اہم چیز ہے جس کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب، ذالکہ وہ کو کہتے ہیں، حالانکہ یہ کتاب ہمارے سامنے ہے تو اسے وہ کیسے ہم کہیں گے، وہ تو دور کے لیے آتا ہے۔ تو دراصل اس میں یہ مراد ہے جب کسی چیز کا ادب کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ہم اکثر وہ کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہم فارسی میں جب کہنا ہو تو ہمیں آن حضرت کہتے ہیں، ہم حضور علیہ السلام کے لیے کیا کہیں گے ہم؟ آن حضرت۔ آن حضرت کا مراد ہے وہ حضرت، حالانکہ اگر وہ سامنے بھی ہوں، وہ دور نہ ہوں تو آن حضرت کیوں کہا جاتا ہے؟ گویا اس میں بھی ایک ادب ہوتا ہے۔ تو یہ ہے، ہم اس کو ایسے کہیں گے ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، لا ریب، کوئی ریب، کوئی شک نہیں ہے، فیہ اس میں۔ دیکھیے دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھیے آپ، جو بھی کتاب ہوگی اس کے دیباچے میں اس نے یہ بات لکھی ہوگی کہ اگر اس میں کوئی غلطی ہوگی، کوئی کوتاہی ہوگی تو آپ ہمیں باخبر کر دینا۔ کسی کتاب میں یہ لکھا ہوا آپ نہیں پائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ بہرحال اللہ کی کتاب ہے تو اللہ تعالیٰ نے آغاز ہی میں اس سے بتا دیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ ثابت ہو گیا کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو پیشن گوئیاں اس میں کی گئی وہ پوری ہو رہی ہیں، حرف بحرف پوری ہو رہی ہیں۔ مکہ میں کہا گیا جب وہ لوگ وہاں سے بھاگ رہے تھے، ان کو اتنا تنگ کر دیا گیا تھا، انہیں ہجرت کی وہاں سے، اس وقت جب ان سے کہا عنقریب آپ غالب آ جائیں گے، آپ کو فتح ملے گی، تو فتح ملی۔ جس قسم کی بھی پیشن گوئی کی گئی اس قرآن پاک میں، کیونکہ یہ آگے آئے گی انشاءاللہ، اس وقت ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، جو بھی پیشن گوئی کی گئی وہ حرف بحرف پوری ہوئی۔ آج تک کوئی
انگلی نہیں اٹھا سکا اس کی طرف۔ قرآن پاک میں یہ بات کہی گئی تھی تو پوری نہیں ہوئی، کوئی نہیں کہہ سکا اور نہ کہہ سکے گا۔ تو یہ ایسی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، کوئی ریب نہیں۔ ہدی للمتقین، ہدایت ہے یہ متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ گویا جو بچنا چاہتے ہوں اللہ کی نافرمانی سے ان کے لیے اس میں ہدایت ہے، جو بچنا ہی نہ چاہیں ان کے لیے کیا ہدایت ہے؟ ان کے لیے ہدایت نہیں ہو سکتی، جو چاہتے ہی نہ ہو بچنا۔ تو فرمایا ہدی للمتقین، یہ بچنے والوں کے لیے، جو بچنا چاہتے ہوں اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی ناراضگی سے، ان کے لیے اس میں ہدایت ہے، انہی کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہ کون ہے متقین؟ ان کی یہ 6 صفات بیان کی گئی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، الذین پھر یہاں پہ آگے آپ دیکھیں گے نا مختلف مقامات پہ بار بار یہ آئے گا۔ الذین، یہ وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان لائے ہیں، بالغیب، غیب پر، یا وہ لوگ جو غیب کو مانتے ہیں، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جنہوں نے دیکھی نہیں کرسی عرش لیکن ایمان رکھتے ہیں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، دیکھا نہیں، جنت دیکھی نہیں لیکن ایمان ہے ان کا، جہنم دیکھی نہیں ایمان ہے ان کا، فرشتے دیکھے نہیں ایمان ہے ان کا کہ فرشتے ہیں۔ گویا جو غیب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ان کے لیے یہ ہدایت نہیں ہے، وہ متقین میں سے نہیں ہے۔ جو بچنا چاہتے ہوں یہ وہ لوگ ان میں سے نہیں ہے، بچنا جو چاہتے ہوں ان میں سے وہی لوگ ہیں جن کی پہلی صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ غیب کو مانتے ہیں، غیب کو ماننا ہوگا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ نماز نماز پڑھنے والے نہیں، نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ہیں متقین۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور من ہوا سے، ما ہوا جو، رزقناہم ہم نے انہیں رزق دیا، اور اس رزق میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ تو کلیئر یہاں پہ ہمارا اس عقیدے کو کیا جا رہا ہے کہ جو تمہیں ملا ہے یہ تمہاری اپنی محنت نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ آپ یہ سمجھو گے کہ ہم نے یہ محنت کی تو ہم نے ملا ہے، نہیں، محنت آپ کی طرح بہت لوگ کرتے ہیں۔ کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا جو ہم نے رزق انہیں دیا ہے، ینفقون، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پہلی چیز ایمان بالغیب، دوسری چیز نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں، اور تیسری چیز بیان کی گئی کہ وہ جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر، بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کی گئی، اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی علیہ السلام، جو چیز ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے اس کو وہ مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اسی پر نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی جو ہم نے نازل کیے، وہ تورات کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، صرف قرآن ہی کو نہیں بلکہ قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، اتاری گئی ہیں، ان پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یعنی آخرت پر ایسا نہیں کہ صرف مانتے ہیں زبان سے، بلکہ یقین دل سے وہ مانتے ہیں، ان کا پورا یقین ہے کہ ایک دن آئے گا جب ہم سے ہماری کرتوتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، جب ہم سے سوالات ہوں گے، اس پر ان کا یقین ہوتا ہے۔ پھر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح یاب یعنی کامیاب ہونے والے ہیں۔ کامیاب لوگ یہی ہیں، لیکن کامیابی اور فلاح میں فرق ہے۔ فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی ناکامی نہ ہو۔ یہاں انسان کبھی کامیاب ہوتا ہے کسی معاملے میں، لیکن کبھی پھر اس کے بعد ناکامی بھی دیکھتا ہے وہ۔ لیکن فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جس کامیابی کے بعد
ناکامی نہ ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح یاب ہیں، جو کامیاب ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، یعنی ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم، خواہ آپ انہیں ڈرائیں، ام یا لم تنذرہم، آپ انہیں نہ ڈرائیں۔ یعنی جو کفر کرنے والے ہیں ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، جنہوں نے کفر کیا آپ انہیں ڈرائیں یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، برابر ہے ان کے لیے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اس میں دراصل ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن کے سامنے حق کو ٹھیک طرح سے واضح کیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، جن کے سامنے ٹھیک طرح سے حق واضح ہوا ہو، اس کے بعد وہ انکار کر دیں، تو ان کے بارے میں ہے کہ وہ پھر بعد میں ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ورنہ اگر آپ ایسے کہیں گے کہ یہ تو بات کی کافر جو ہیں کبھی ایمان لا ہی نہیں سکتے، پھر ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے کیسے ایمان لایا؟ وہ ایمان لے آئے، تو کیونکہ ان کی سمجھ میں بات آئی نہیں تھی۔ جب ان کی سمجھ میں بات آ گئی، ان کے سامنے حق واضح ہو گیا، پھر اکرمہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے وہ قرآن پڑھتے تھے اور قرآن پڑھتے ہوئے روتے تھے، کہ اس کی مثال دی جاتی ہے کہ وہ کتنا روتے تھے۔ پھر وجہ یہ تھی کہ پہلے کیوں نہیں مانے تھے؟ حق واضح نہیں ہوا تھا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ جن کے سامنے حق ٹھیک طرح سے واضح ہوا، اس کے بعد بھی نہ وہ نہ مانے، تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ ایسے کافر جو ہیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ فرمایا ختم اللہ، مہر لگا دی ہے اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھیں جو ہیں ان پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کبھی کبھی آپ کے دل میں یہ سوال ہوتا ہوگا کہ بھائی کیوں ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی؟ اللہ ہی نے جب ٹھپا لگا دیا پھر لوگوں کا کیا قصور ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کن کے دلوں پہ ٹھپا لگتا ہے، کن کے کانوں پہ ٹھپا لگتا ہے، کن کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو سمجھ کر بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہوں، ٹھیک طرح سے جان کر بھی، اچھی طرح سے جان کر بھی جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، پھر یہ اللہ کی سنت ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی۔ گویا وہ پھر واپس آنے والے نہیں ہوتے، اس میں ان کا اپنا قصور ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا قصور نہیں، یہ ان کا اپنا قصور ہے، اللہ کی سنت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، ایک چور جو ہے وہ بھی اللہ کی مدد کے بغیر چوری نہیں کر سکتا۔ کوئی برائی کرنا چاہے، کوئی بھی برا کام کرنا چاہے، جب تک نہ اسے مدد ملے گی وہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ کیا ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنی سنت رکھی ہے کہ آپ اچھے کام کے لیے جانا چاہیں، اچھا کام کرنا چاہیں، اللہ مدد کرے گا، اس کے فرشتے مدد کریں گے۔ برا کام کرنا چاہیں گے تو اللہ کے فرشتے تمہاری مدد کریں گے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اسی طرح سے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، یسرا میں بھی مدد، اچھے کام کے لیے مدد وہیں سے آتی، اور برے کام کے لیے بھی وہیں سے آتی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کو آپ ایسے سمجھیں، جب کہیں حکمران جو ہے، کسی ملک کا حکمران ہے، جب اس کے کارندے جو آگے ہیں، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، وہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں کی مدد کرنی ہے وہ کریں گے، فلاں کی مدد نہیں کرنی ہے وہ نہیں کریں گے۔ جب تک حاکم چاہے گا کہ آپ کسی کی مدد کریں، وہ صحیح راستے پہ جا رہے ہوں یا غلط راستے پہ، حاکم کا آرڈر ہے اس کی مدد کرو تو آپ کریں گے۔ اسی طرح فرشتے جو ہیں ان کا حاکم اللہ ہے، اور اللہ انہوں نے اپنے فرشتوں کو بول دیا ہے کہ فلاں کی مدد کرتے رہو فلاں وقت تک، کب نہیں کرنی ہے اس وقت پھر اسے روکا جائے گا۔ اس حساب سے جانیے آپ کہ جب وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں، ایک حد ہوتی ہے، تو پھر کہا جاتا ہے کہ بس اب لگا دو ٹھپا، اب اس کی مدد اس معاملے میں نہیں کرنی ہے، بس اب یہ اس قابل نہیں ہے کہ واپس آ جائے۔ تو اس میں وضاحت ہو گئی الحمدللہ۔ اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے،
عذاب عظیم، بڑا عذاب۔ ومن الناس، اب لوگوں میں سے، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، من یقولو، جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے اللہ پر۔ یہ تیسرے قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے متقین کا تذکرہ آیا، ماننے والے یعنی مسلمان، پھر کافروں کا تذکرہ آیا، کافر کون ہے؟ اب منافقین کا تذکرہ آ رہا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، مگر حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون، مگر وہ دھوکہ نہیں دیتے، الا، مگر، اللہ کے معنی بھی یاد رکھیے، آگے بھی آئے گا، اللہ سوائے یا مگر، وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر انفسہم، اپنے آپ کو، یعنی ان کا وہ دھوکہ نہیں لگتا کسی کو، انہی کو لگتا ہے۔ وما یشعرون، مگر وہ نہیں سمجھتے، انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے۔ وہ جو کسی نے کہا ہے نا کہ ایک شخص کہیں گاڑی میں جا رہا تھا، بھدرواہ سے سمجھو کہیں جا رہا تھا، پلوڑا میں گاڑی رکی ہوئی تھی، سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، باہر سے ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے پیر صاحب، تو اس ایک شخص نے اپنا سر باہر نکالا تو اس نے تھپڑ مار دیا، اس نے سر اندر لیا، اس نے پھر پکارا پیر صاحب، ایک شخص پھر اپنا سر باہر نکالتا ہے، اسے پھر پٹاخہ بجتا ہے۔ جب تیسری بار پھر وہ نکالنا چاہتا ہے پیر صاحب، اس نے پھر سر نکالنا چاہا تو اس کے ساتھ جو بیٹھا ہوا تو بھائی تمہیں ہوئے کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہو کہ تھپڑ کھا رہے ہو، یہ آپ کو تھپڑ مار رہا ہے، آپ سر کیوں باہر نکالتے ہو؟ وہ اسے کہتا ہے خاموش رہو، میں پیر صاحب نہیں ہوں، میں سپے روز بچوسی نہیں پیر۔ دھوکہ کس کو دے رہا تھا وہ؟ باہر والے انسان کو، کہ نہ بچوسی نہیں پیر، میں ایسے ہی اس کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ مگر تھپڑ کون کھا رہا تھا؟ یعنی یہ ایسے بے شعور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کم عقل لوگ ہوتے ہیں، جن کی عقل ہی نہیں ہوتی، وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہم نے کسی کو دھوکہ دیا، دھوکہ لگتا ہے اپنے آپ کو۔ ایسے کچھ کم عقل لوگ۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہے منافقین کی یہ مثال دی گئی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ یہود کا کردار تھا۔ تو بہرحال یہود ہو یا منافقین ہوں یا آج کے دور میں بھی کوئی اس کردار کا مالک ہو، وہ سمجھے، اس طرح بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن اللہ کی نافرمانی کھلم کھلا کرتے ہیں، اسے دھوکہ کس کو لگتا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، رشوت دھڑلے سے کھاتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، نماز کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، پڑھی یا نہ پڑھی، ہم مسلمان ہیں، زکوٰۃ دیں یا نہ دیں کوئی چلے گا، ہم مسلمان ہیں، حج ہم پہ فرض ہے، حج نہیں کریں گے لیکن ہم مسلمان ہیں۔ تو گویا یہ ایک قسم کا دھوکہ دینا ہوتا ہے، وہ ایک قسم کا دھوکہ دیتے ہیں سوسائٹی میں، اپنے آپ کو مسلمان چاہتے ہیں وہ کہ ہم کہلائیں مسلمان، لیکن کریں ہم وہ جو ہمارا دل کہے، کریں ہم وہ جو ہماری یہاں کا رسم و رواج ہے، وہ جو بتائیں ہم وہی کریں گے، لیکن ہم ہیں مسلمان، ہم مسجد نہیں جاتے ہیں، پھر کیا ہوا؟ تو یہ فرمایا جا رہا ہے یہ دھوکہ دیتے ہیں اپنے اعتبار سے، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں یا ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر دھوکہ لگتا کسی کو نہیں، دھوکہ انہی کو لگتا ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو بڑھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اس مرض کو۔ وہ یہ نفاق کی جو بیماری ہے یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، جس کے اندر یہ بیماری ہو، یعنی اندر سے کچھ ہو باہر سے کچھ اور ہو، تو یہ ایسی خطرناک بیماری ہے کہ یہ پھر خود بخود بڑھتی جاتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے کہ میں نے دنیا کو دکھا دیا ہے، میں سب دنیا کے سامنے مسلمان ہوں، مگر نہیں ہوں، پھر کیا ہوا؟ کرتا وہی جو میری مرضی ہے۔ تو یہ ایسی بیماری ہے کہ اس بیماری کا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آٹومیٹیکلی یہ بیماری بڑھتی جاتی ہے، پھر یہ رکتی نہیں اگر اس کا علاج نہ کیا جائے۔ فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، وَلَهُمْ،
اور ان کے لیے ہے عذاب، اور عذاب بھی کیسا؟ علیم، المناک، دردناک، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بما کانوا یکذبون، اس بنا پہ کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ یہ جھوٹ ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن مسلمان کی جو صفت ہے، مسلمان کی جو صفات ہے، مسلمان کی جو کام ہے، ان سے وہ دور ہے۔ وہ یہ جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے لہم ان سے، لا تفسدوا فی الارض، فساد مت پھیلاؤ زمین میں، قالوا، وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ انما، صرف، یعنی ہم ہی ہیں اصلاح کرنے والے، آپ ہمیں مفسد کہتے ہیں، ہم مفسد نہیں ہیں، فساد پھیلانے والے نہیں ہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا، خبردار، ہوشیار، سن رکھو۔ یہ بھی یاد رکھیے آج ہی آپ اچھی طرح سے، آگے بار بار یہ الفاظ آئیں گے کئی بار۔ الا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ خبردار، سن رکھو، ٹھیک طرح سے سنو۔ الا انہم، بے شک وہ، ان، بے شک، یاد رکھیے یہ بھی، ان کے معنی کیا ہے؟ بے شک، ہم وہ، ہم المفسدون، وہی فساد پھیلانے والے ہیں، وہی مفسد ہیں۔ یعنی زور دے کر یہ بات کہے گی بار بار، الا، خبردار، انہم ہم المفسدون، بے شک یہ لوگ جو ہیں یہی مفسد ہیں، ولیکن، لیکن، لا یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے، انہیں وہ سمجھ ہی نہیں، وہ سمجھتے ہی نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، آمنو، ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ ایمان لے آئے۔ کون لوگ؟ ہم، آپ نہیں، صحابہ۔ ہمارا ایمان کس کھاتے میں ہے؟ ہم کس قسم کے مومن ہیں؟ فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو، جب ان سے کہا جاتا ہے ان کی طرح ایمان لے آؤ جس طرح سے صحابہ ایمان لائے، قالو، وہ کہتے ہیں، انؤمن، کیا ہم ایمان لے آئیں، کما، جس طرح سے آمن السفہاء، ایمان لے آئے یہ بیوقوف۔ وہ ان کو بیوقوف کہتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر رات دن اللہ کے دین کی خدمت میں لگے رہے تھے۔ وہ کہتے ٹھیک ہے، دین بھی ٹھیک، جس طرح آج بھی کہا جاتا ہے، دین بھی ٹھیک ہے، قرآن بھی ٹھیک ہے، نماز بھی ٹھیک ہے، مگر بھائی عقل کیا کرو، ذرا اپنا نفع نقصان بھی دیکھا کرو، جہاں آپ کا نقصان ہو رہا ہو وہاں رک جاؤ۔ یہ اپنے آپ کو جو سمجھدار کہنے والے ہیں، بہت زیادہ چالاک سمجھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، دین بھی ٹھیک ہے، مگر بیوقوفی کی طرح ایمان مت لے آؤ، یہ دیکھتے ہی نہیں ہے نفع نقصان۔ کہتے ہیں کیا ہم ان کی طرح ایمان لے آئیں، ان بیوقوفوں کی طرح؟ الا، خبردار، انہم، بے شک وہ، ہم السفہاء، یہی بیوقوف ہیں، یعنی اپنے آپ کو عقل مند اور مؤمنین کو سمجھتے تھے بیوقوف۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ یہی بیوقوف ہیں، حقیقت میں یہی بیوقوف ہیں، وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ جانتے نہیں، یہ نہیں جانتے ہیں، انہیں اپنی یہ بیوقوفی نظر نہیں آتی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملتے ہیں یہ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، یعنی جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، قالوا، کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے آئے، یعنی ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، وہ مسلمانوں کے ساتھ مسلمان ہی ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، اِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، اپنے شیطانوں کے ساتھ، اپنے شیطانوں کے ساتھ جب ہوتے ہیں، قالوا، ان سے کہتے ہیں، اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم محض ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، نحن، ہم، مستہزئون، مذاق کرنے والے، یعنی اگر ان کا ساتھ گئے تھے تو صرف مذاق کے لیے، ہم تو اصل میں تمہارے ساتھ ہیں۔ شیاطین کہا گیا ان لوگوں کو۔ دیکھیے منافقین بھی دو طرح کے ہوتے ہیں،
ایک وہ جو کسی کی بات میں آ جائیں، ایک وہ جو کسی کو اپنی بات میں لے آئیں۔ جو شیطانوں کے سردار تھے جو ان کو سمجھاتے تھے کہ یہاں نہیں جانا ہے، یہاں خطرہ ہے، یہاں وہ ہے، یہاں یہ ہے، آپ میری طرف ہماری طرف آؤ، آپ اپنا نفع دیکھا کرو، آپ اپنا فائدہ دیکھا کرو، تو وہ ہو گئے، ان کے لیے کہا گیا یہ شیطان ہے۔ گویا شیطان صرف جنوں میں سے نہیں بلکہ شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ جو بھی اللہ کے راستے سے روکے، جو بھی نیکی کے راستے سے روکے، وہ شیطان ہے، غلط راستے پہ ڈال دے وہ شیطان ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں تخلیے میں، تو وہ کہتے ہیں ان سے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں، حقیقت میں ان سے ہم بس مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ۔ یہ کیا مذاق کریں کہ اللہ ہی ان سے مذاق کرتا ہے، بہم ان کے ساتھ، ان سے، ویمدہم اور بڑھاتا ہے انہیں، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون جو وہ اندھے ہو رہے ہیں، یعنی انہیں اس سرکشی میں مزید اضافہ کیا جاتا ہے، انہیں ڈال دیا جاتا ہے، رہو اسی میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے شایان شان یہ نہیں کسی کو مذاق کرے، لیکن یہ ایک سٹائل ہوتا ہے بات کرنے کا۔ دراصل جب انہیں مہلت دی جاتی ہے نا، ان کی رسی ڈھیلی کی جاتی ہے، اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ مذاق ہے اللہ کا، کہ جو ان کو رسی، ان کی رسی جو ڈھیلی کی جا رہی ہے، انہیں جو ڈھیل دی جا رہی ہے، تو یہ ان کے ساتھ مذاق ہے۔ ان کا مذاق کیا ہے؟ تو ورنہ اللہ کسی کے ساتھ مذاق نہیں کرتا، یہ تو ان کی اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ تو مراد یہی یہاں پہ اولئک الذین اشتروا الضلالہ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے مول لی، خرید لی، الضلالہ گمراہی۔ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خریدا بالہدا، ہدایت کے بدلے۔ خریدنے سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ یعنی اس کو اختیار کیا، ان کے سامنے نیکی بھی تھی، گمراہی بھی تھی، اور سیدھا راستہ بھی تھا، انہوں نے چوز کیا، کس کو چنا؟ گمراہی کو۔ گویا گمراہی انہوں نے خرید لی، ہدایت کے بدلے ہدایت دے دی، ہدایت چھوڑ دی اور گمراہی لے لی۔ فما ربحت تجارتہم، فما ربحت تو کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کی اس تجارت میں انہیں، وما کانوا مہتدین اور نہ وہ ہدایت پانے والے ہیں، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ مثلہم ان کی مثال ہے کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح جس نے آگ جلائی، آگ بھڑکائی، آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، فلما پھر جب اضاءت روشن کر دیا، ما حولہ اس کا ارد گرد، اس کے ماحول، جب اس کا سارا ماحول روشن ہوا، ذہب اللہ لے گیا اللہ تعالیٰ بنورہم ان کی اس روشنی کو، وترکہم اور چھوڑ دیا انہیں، فی ظلمات اندھیریوں میں، لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے۔ یعنی جب کسی کے سامنے حقیقت واضح ہو جاتی ہے، سیدھا راستہ واضح ہو جاتا ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، گویا اللہ نے ان کی بینائی ہی چھین لی۔ ابھی تک اندھیرا تھا، لیکن جب روشنی آ گئی، اب ان کی اپنی ہی آنکھوں کی بینائی لے گیا اللہ، گویا ان کی توفیق چھین لی گئی۔ جب انہوں نے، میں نے پہلے کہا یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو شخص ہدایت چاہتا ہی نہ ہو اسے اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، جو چاہے اسے ضرور دیتا ہے، جو دل سے چاہے کہ مجھے ہدایت ملے۔ تو کہا، فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی اس روشنی لے لی اللہ تعالیٰ نے، انہیں چھوڑا اندھیرے میں۔ سمن، یہ کیا ہے؟ بہرے ہیں، یعنی اب اگر انہیں نظر نہیں آ رہا تھا، سنتے کسی کی بات تو اس اعتبار سے بھی یہ بہرے ہیں۔ بکمن، اب یہ پوچھتے اس اعتبار سے گونگے ہیں، یہ پوچھیں گے نہیں صحیح بات کی، صحیح کام کیا ہے، صحیح راستہ کون ہے، اس اعتبار سے بھی یہ گونگے ہیں، زبان سے وہ کام نہیں لیتے۔ امیون اور اندھے ہیں، دیکھتے بھی نہیں جو دیکھنا تھا۔ تو فرمایا جا رہا ہے یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون اب یہ نہیں لوٹیں گے، اب یہ نہیں لوٹیں گے، یہ بہرے اندھے گونگے ہیں۔ او یا کصیب من السماء، ان کی مثال ایسی ہے جیسے بارش
آسمان سے، فیہ ظلمات جس میں اندھیرے ہیں، ورعد گرج ہے، وبرق اور چمک ہے، بجلی کی چمک۔ جب بارش برستی ہے، بارش کے ساتھ اندھیرا بھی ہوتا ہے، بارش کے ساتھ گرج بھی ہوتی ہے اور چمک بھی ہوتی ہے۔ جب کسان خوش ہوتا ہے بارش ہو رہی ہے، بہت خوش ہوتا ہے کہ اس وقت بارش ہو رہی ہے، آپ یہ سمجھیے قرآن کو کہا گیا ہے بارش۔ لیکن جب بارش ہوتی ہے، بارش کے ساتھ اندھیرا بھی ہوتا ہے، گرج بھی ہوتی ہے، چمک بھی ہوتی ہے۔ اس بارش کے ساتھ بھی گرج، چمک ہے، اندھیرا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تکالیف ہیں، وہ مصائب ہیں، وہ آزمائشیں ہیں، مختلف قسم کی، چھوٹی چھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، بڑی بھی ہو سکتی ہیں۔ جھوٹ بولنے سے رک جانا ہے، یہ بھی سمجھو ایک قسم کا اندھیرا ہے۔ ایک انسان سمجھتا ہے اسے اندھیرا، اسے مشکل چیز سمجھتا ہے۔ نماز مسلسل ادا کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ بھی ان کے لیے سمجھو ایک رکاوٹ ہے۔ اور اسی طرح سے باطل کے سامنے صف آرا ہونا، یہ بھی ان کے لیے ایک گرج ہے، چمک ہے، اس سے ڈرتے ہیں وہ۔ یجعلون اصابعہم، یہ ڈال دیتے ہیں اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں۔ حالانکہ پوری انگلی نہیں ٹھوکتا انسان، لیکن یہاں کہا گیا ہے کہ اپنی پوری ہی انگلیاں گھسیڑ دیتے ہیں اپنے کانوں میں، اتنا ڈرتے ہیں۔ جب کہیں سنتے ہیں آج کوئی گرج، کوئی چمک یا اندھیرا دیکھتے ہیں یا کوئی گرج سنتے ہیں تو اپنے کانوں میں، گویا یہ ایمان لے آتے ہیں صرف بارش کے لیے کہ بارش سے فائدہ اٹھائیں، کوئی تھوڑی سی تکلیف ہو تو گھبرا جاتے ہیں۔ اپنے کانوں میں یہ انگلیاں ٹھونس دیتے ہیں، من السوائی کی، اس کڑک کے سبب، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے کافروں کو، بالکافرین، کافرین کو گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے، یکاد قریب ہے، البرق بجلی جو ہے، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی نگاہیں، کلما جب بھی اضاء لہم، وہ چمکی ان کے لیے، بجلی جب چمکی ان کے لیے، مشوا فیہ، وہ چند قدم آگے چلے اس بجلی کی اس اجالے میں ان کو راستہ نظر آیا، یعنی آسانی تھی تو چلے کچھ قدم۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب اندھیرا چھا گیا ان پر، قاموا، کھڑے رہ گئے۔ یعنی جب تک آسانی تھی، اسلام میں ان کو فائدے نظر آ رہے تھے تو وہ آگے بڑھتے رہے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ جب اندھیرا ہوا، تھوڑی سی مشکلات آ گئیں، آزمائشیں آ گئیں، پریشانیاں آ گئیں تو وہ رک گئے، قاموا، وہ کھڑے ہو گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ، تو چھین لیتا، بِسَمْعِهِمْ، ان کی سنوائی کو، ان کی سننے کی طاقت کو چھین لیتا، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھیں چھین لیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پہ قادر ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے دنیا کے انسانوں، اے تمام انسانوں، او مانوتا، او مین کائنڈ۔ دیکھیں یہاں تک 3 گروہوں کا جو تذکرہ ہم پڑھ چکے، مومنین کا، کافرین کا اور منافقین کا۔ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے، تمام لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں، اعبدو، تم بندگی کرو، تم عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، یا شاید کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ لعل کے معنی شاید کے بھی ہوتے ہیں۔ اے دنیا کے انسانوں، بندگی کرو۔ بندگی
ٹھیک طرح سے سمجھ لیجئے عبادت کا مفہوم آج ہم نے بڑا مختصر کر دیا ہے کہ بس نماز کو ہم عبادت کہتے ہیں، روزہ زکوٰۃ اسی کو کہتے ہیں۔ بندگی کہتے ہیں مکمل بندگی، غلام بننا، سلیو بننا اللہ کا، جو بھی حکم ہو، مسجد کے اندر، مسجد کے باہر، تجارت میں، گھر میں، کہیں بھی حکم ہو رہا ہے کہ اے دنیا کے انسانوں تم بندگی اختیار کرو اپنے رب کی۔ اس میں کتنا پیار ہے، یعنی تمہیں جو بندگی کا حکم دیا جاتا ہے کسی ایسی چیز کے لیے نہیں کہ جو پرائی ہو اور پتہ نہیں کیا ہو، نہیں، اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں جس نے تمہیں کھانا کھلایا، وہاں بھی پالا، جب باہر آئے باہر آنے سے پہلے نوکر دو بھیجے ماں باپ کی ہے صورت میں، پھر تم کو جوان کیا، یعنی جو تمہیں پال رہا ہے مسلسل، اب بھی وہی پال رہا ہے۔ کسی غیر کی عبادت، کسی غیر کی بندگی کی دعوت نہیں دی جا رہی ہے، تمہارے رب جو تمہارا رب ہے اسی کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور صرف تم کو نہیں بلکہ تم سے پہلے جو گزرے، تمہاری ماں باپ کو بھی اسی نے پیدا کیا، تمہارے دادا دادی کو بھی اسی نے پیدا کیا، تمہارے نانا نانی کو بھی اسی نے پیدا کیا، نہ صرف پیدا کیا بلکہ پالا بھی ان کو اسی نے۔ لہذا یہ تمہارا اپنا رب ہے، کسی غیر کی بندگی کی دعوت نہیں دی جا رہی ہے، اس کی بندگی کرو۔ والذین من قبلکم لعلکم تتقون، شاید کہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ، شاید کہ تم اللہ کے عذاب سے بچنے والے بن جاؤ، شاید کہ تم اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ الذی، کون اللہ، کون پروردگار؟ الذی جعل لکم، وہ جس نے بنایا تمہارے لیے الارض، زمین کو، فراشا، فرش، وہ اللہ، وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے اس زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو بنایا چھت، وانزل، اور نازل کیا، اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، آسمان سے پانی اتارا، فاخرج، پھر نکالا، بھی، اس کے ذریعے، اس پانی کے ذریعے نکالا، من الثمرات، پھل، پھلوں میں سے، یعنی پھل نکالے، رزقاً، رزق لکم، تمہارے لیے، پھلوں کی صورت میں تمہارے لیے رزق پیدا کیا، تیار کیا اس رب نے، اسی رب کی بندگی کرو، یعنی جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے پچھلوں کو پیدا کیا، آسمان سے پانی نازل کیا، اس کے ذریعے پھل نکالے، پھل تمہیں کھلایا، رزق تمہیں کھلایا، اسی اللہ کی بندگی کرو۔ فلا تجعلوا، پس نہ بناؤ، نہ ٹھہراؤ، للہ اندادا، اللہ کے لیے کوئی شریک، کوئی ہمسر، کوئی مد مقابل اللہ کا مت ٹھہراؤ۔ وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے، جان بوجھ کر، وہ ہوتا ہے اور، انتم ہوتا ہے تم، تعلمون تم جانتے ہو، یعنی تم جانتے ہو اس کا کوئی ہے ہی نہیں تو کیوں ٹھہراتے ہو؟ وہ جانتے بوجھتے اللہ کا کوئی ہمسر، کوئی مد مقابل مت ٹھہراؤ۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر کنتم، تم ہو، فی ریب، شک میں، فی میں، اور ریب شک، اور اگر تم شک میں ہو، مما نزلنا، کس بارے میں؟ جو کچھ ہم نے اتارا، اس کے بارے میں اگر تمہیں کوئی شک ہے، علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، یعنی قرآن، فَأْتُوا، تو لے آؤ، بِسُورَةٍ، کوئی ایک صورت، مِن مِثْلِهِ، اس جیسی، یعنی اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر یہ کتاب، یہ کلام نازل کیا ہے، اس کے بارے میں اگر تمہیں کوئی شک ہے تو لے آؤ نا کوئی ایک صورت۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، پہلے جو کہا گیا تھا کہ یہ اس قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے، کبھی بھی نہیں لا سکتے،
اس کے بعد ایک اور جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، چلو جی اگر یہ کتاب نہیں لاتے، اس جیسی، اس کی صورتوں جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ پھر وہاں سے پھر نیچے اتر کر، یعنی اس سے بھی آسان کام ایک اعتبار سے، یعنی اور آسان کر دیا کہ چلو پوری کتاب نہیں لا سکتے، 10 صورتیں نہیں لا سکتے، یہاں فرمایا ایک ہی صورت چھوٹی سی ہو سکتی ہے، سورۃ العصر، سورۃ الکوثر، سورۃ الکوثر جیسی ایک صورت لاؤ ذرا بنا کر، اگر تمہیں شک ہے یہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے۔ وَادْعُوا، اور صرف تم نہیں، پکارو، شہداءکم، اپنے مددگاروں کو، یعنی اور بھی مددگار تلاش کرو، ان کو بھی اپنے سامنے رکھو، سب مل کر کوشش کرو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی کو بھی پکارو، انسانوں میں ہوں، جنوں میں ہوں، جن میں بھی ہو، سب ملو اور اس کے بعد کوشش کرو، چھوٹی سی صورت بنا کر لاؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں، اپنی سوچ میں کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو لاؤ ایک ایسی صورت۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، پس ان اگر لم نہیں، تفعلوا تم کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہیں کر سکو گے، چیلنج ہے پروردگار کا، تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، فَاتَّقُوا تو ڈرو، النار اس آگ سے، التی جس کا، وقودها ایندھن، یعنی جس کا ایندھن کیا ہے، الناس لوگ، والحجارہ اور پتھر، یعنی پھر اس آگ سے ڈرو جس آگ کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ اعدت للکافرین، اعدت جو تیار کی گئی ہے، مہیا کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ بڑی کوشش کی تھی اس وقت بھی لوگوں نے، ایک شخص نے جو کہا تھا، اس نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا کہ بھئی آج تمہارے نبی پر کیا اترا؟ اس نے سنائی سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک۔ تو اس نے کہا، یہ جھوٹا مدعی تھا، نبوت کا داعی تھا، یہ کذاب تھا، اس نے کہا مجھ پر بھی آج نازل ہوئی آیت سورت، کہا ذرا بتاؤ۔ تو اس نے کیا بنایا، اس نے کیا بتایا، یا وبرن انما انت اذنان وصدر وسائرک حقر فقر، اے جنگلی چوہے، اے جنگلی چوہے، وبر کہتے ہیں جنگلی چوہے کو، تو کیا ہے، کچھ نہیں ہے، انما انت اذنان وصدر، تیرے 2 کان اور سینہ ہے، وسائرک حقر، باقی تو کیا ہے، حقر فقر، حقیر فقیر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا لعنت ہو تجھ پر، یہ کیا ہے، یہ تو بکواس ہے، ذرا دیکھو کلام، اس میں کوئی تقابل ہے ہی نہیں۔ اور بڑے لوگ بیٹھے، بہت ساری تاریخیں، اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں کہ کس طرح سے لوگوں نے کوشش کی کہ ہم مل کر بیٹھتے، کچھ تیار کرتے، وہ کاغذوں میں ہی دفن ہو گئے، لکھتے لکھتے کاغذ کاٹ دیتے تھے، اتنا ڈھیر ہو گیا تھا کہ اسی میں دفن ہو کر رہ گئے، لیکن اس جیسی کوئی صورت نہیں بنا سکے اور نہ بنا سکیں گے۔ تو فرمایا تو پھر ڈرو، جب ایسا نہیں کر سکتے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے، جو کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وبشر، اور خوشخبری سنا دو، الذین آمنوا، ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، ان کو جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، بہترین کام کیے، اچھے کام کیے، ان کی بے شک، میں نے کہا تھا ان جب ہم کہتے ہیں تو بے شک، جب ہم ان کہیں گے تو کہ بے شک، لہم ان کے لیے، جنات باغات ہیں، جنتیں ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے، یعنی ان کے دامن میں، یعنی ایسے باغات ہیں جن کے دامن میں
بہتی ہیں الانہار ندیاں، یعنی ایسے خوبصورت باغ ہیں، ان خوبصورت باغوں میں ان کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، ندیاں بہتی ہیں۔ کلما جب بھی رزقو کھانے کو دیا جائے گا، منہا اس میں سے، من ثمرتن کوئی پھل، رزقن رزق کے طور پہ ان کو کوئی پھل دیا جائے گا، قالو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا، یہ وہی ہے جو ہمیں دیا گیا، من قبل پہلے، یعنی پہلے بھی ہم کو یہ کھانے کو ملا ہے، یعنی دنیا میں بھی ہم کو یہ ملا تھا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ اس کو تشبیہ دیں گے، یعنی کہیں گے یہ اسی سے ملتا جلتا ہے، اس پھل سے یہاں جو ہم کھائے ہیں اسی قسم کے ہوں گے، لیکن ایک مثال دی گئی ہے، وہ اس ذائقے میں اس سے کتنے بلند ہوں گے، یا صورت میں بھی کس قدر یہاں سے وہ پیارے ہوں گے، وہ الگ بات ہے، لیکن وہ کہیں گے کہ ہاں اس قسم کے پھل ہمیں وہاں بھی ملا کرتے تھے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہیں، فِيهَا اس میں، یعنی ان جنت میں، ان جنتوں میں ان کے لیے کیا ہے، ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں، یا پاکیزہ جوڑے ہم کہیں گے، یعنی مرد کے لیے بیوی اور عورت کے لیے شوہر، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، پاکیزہ جوڑے ہوں گے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے ان جنتوں میں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یستحیی نہیں شرماتا، ان اللہ لا یستحیی بے شک اللہ تعالی نہیں شرماتا، ان یضرب کی مثال دے، کہ بیان کرے، مثلا کوئی مثال، ما بعوضتن کسی ایک مچھر کی، فما فوقہا خواہ اس سے تھوڑا اوپر ہو، ایک کچھ ترجمہ یہ کیا جاتا ہے ایک مچھر کی مثال، یا اس سے کچھ تھوڑی سی اوپر چیز ہو، اس کی مثال دینے سے نہیں شرماتا، اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ مچھر یا اس سے بھی گئی گزری چیز ہو، اس سے بھی حقیر تر، یہ بھی ترجمہ کیا گیا ہے، فما فوقہا ایک مچھر کی مثال ہو یا اس سے بھی کم تر چیز کی مثال دینے سے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو لوگ ایمان لے آئے، فَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ کہ وہ حق ہے، مِن رَبِّهِمْ ان کی رب کی طرف سے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور جن لوگوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ تو وہ کہیں گے یا وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا یہ مثال کیسی دی گئی ہے، ماذا کیا ارادہ تھا اللہ کا، یعنی یہ ایسی مثال دینے سے کیا فائدہ اللہ کو، ماذا اراد اللہ کیا ارادہ تھا اللہ تعالیٰ کا یہ ایسی مثال دی، بہذا مثلا ایسی مثال، وہ اس قسم کی گھٹیا مثال یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، اس میں مچھر کی مثال، یہ کون لوگ کہیں گے، جو کفر کرنے والے۔ یضل بہ کثیرا، یضل گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، بہ اس ایک ہی بات کے ذریعے، کثیرا بڑی تعداد کو، ویہدی بہ کثیرا اور اسی ایک ہی بات سے ہدایت بھی دے دیتا ہے بہت سارے لوگوں کو، یعنی بات ایک ہی ہے، اسی بات سے بہت ساروں کو ہدایت مل جاتی ہے، اور بہت سارے جو گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ جو اپنی وہ جو ان کی دلوں کی ٹیڑھ ہوتی ہے، سوچنے کا جو نیگیٹو اپروچ جو ان کی ہوتی ہے، منفی سوچ جو ہوتی ہے، ان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، بات ایک ہی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اس سے ہدایت مل گئی اور کچھ لوگوں کو وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور نہیں گمراہ ہوتا اس کے ذریعے کوئی بھی، إِلَّا الْفَاسِقِينَ سوائے فاسقین کی، نافرمان کی، نافرمان ہی گمراہ ہوتے ہیں اور کوئی نہیں ہوتے۔ الذین یہ فاسقین کون ہیں اب، یہ وہ لوگ ہیں جو ینقضون توڑتے ہیں، عہد اللہ اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ اس کو پختہ کرنے کے بعد،
یعنی اللہ سے پختہ عہد کیا اس کے بعد بھی اس کو توڑ دیتے ہیں، وہی لوگ ان مثالوں سے گمراہ ہوتے ہیں جن کو فاسقین کہا جاتا ہے۔ وَيَقْطَعُونَ، اور دوسری چیز کیا ان کے اندر ہوتی ہے؟ وَيَقْطَعُونَ، وہ کاٹتے ہیں، مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہو، أَن يُوصَلَ، کی جوڑے رکھے، جس چیز کو جوڑنے کی ہدایت دی ہو اللہ نے اس کو کاٹتے ہیں۔ یہاں مراد کیا؟ صلہ رحمی، رشتہ داری۔ گویا ان کی صفت، فاسقین جو ہے ان کی ایک صفت یہ ہوتی ہے وہ رشتے کاٹنے والے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بائی کاٹ، نہ یز نہ یمئی، نہیں، یہ جو رشتہ کاٹنا ہے یہ بہت برا ہے، اللہ کو پسند نہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ فاسقین ہیں۔ ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں ان مثالوں سے۔ پہلی چیز ان کے اندر کیا ہوتی ہے؟ اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑتے ہیں، اور دوسری چیز جس چیز کا حکم دیا ہو جوڑنے کا اسے وہ کاٹتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں۔ اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ ہیں الخاسرون، نقصان اٹھانے والے، الخاسرون، خسارہ، اس کو ہم کہتے ہیں خسارہ اٹھانے والے وہی ہیں۔ کیف تکفرون، تم کس طرح سے کفر کر سکتے ہو باللہ، اللہ کا۔ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کو کفر کر سکتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اور تھے تم مردہ، یعنی تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو، کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ، تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، زندگی بخشی۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں وہ مارے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں وہ زندہ کرے گا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی اسی کی طرف آنا ہے۔ یعنی کیسے انکار کرو گے، کیسے کفر کرو گے؟ تم تھے ہی نہیں، بنایا تو تمہیں موت ملے گی، موت کے بعد تمہیں پھر زندہ کیا جائے گا، اور صرف زندہ ہی نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کے سامنے حاضر کیا جائے گا، وہاں جواب دینا ہوگا۔ تو کیسے تم جرت کرتے ہو انکار کرنے کی؟ هو الذی، وہی ہے، الذی، جس نے خلق، پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، ما فی الارض، جو کچھ ہے زمین میں، جمیعا، سب، سارے کا سارا، جمیعا، جو کچھ بھی زمین میں ہے سب اسی نے پیدا کیا تمہارے لیے۔ ثم، پھر استوا، پھر قصد کیا، یا پھر استوار کیا، یا پھر اس نے قصد کیا، توجہ کی، الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، اور استوار کیے یا ان کو ٹھیک کیا، سبع سماوات، 7 آسمان، یعنی پھر جب متوجہ ہوا وہ آسمان کی طرف تو 7 آسمان بنائے، 7 آسمان استوار کیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور ہوا وہ بِكُلِّ، ہر چیز، بِكُلِّ شَيْءٍ، شَيْء کہتے ہیں چیز کو، کُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز سے ہے وہ علیم، باخبر۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، جب یہ ایسے ہم کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ وقت، وہ گھڑی، وہ واقعہ یاد رکھنے کے قابل ہے اور ایک دوسرے کو یاد دلانے کے قابل ہے۔ کون وقت، کون گھڑی، کون سا واقعہ؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب کہا تیرے رب نے، یعنی ایک وقت تھا، وہ بھی ایک وقت تھا، وہ گھڑی ایک تھی، جب تیرے رب نے کہا، کس سے؟ للملائکۃ، فرشتوں سے، انی جاعل، میں بنانے جا رہا ہوں، میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ، ایک نائب۔ قالو، انہوں نے کہا، اتجعل، کیا تو بنائے گا، فیہا، اس میں، من یفسد فیہا، جو فساد پھیلائے گا اس میں، ویسفک، اور بہائے گا، الدماء، خون، کیا تو ایسی مخلوق بنائے گا وہاں کہ جو وہاں خون بنائے گا، بہائے گا، خون ریزیاں کرے گا؟
جو فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا۔ وَنَحْنُ اور ہم نسبح ہم تو تسبیح بیان کرتے ہی ہیں بحمدک آپ کی حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور تیری پاکیزگی تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ قال تو فرمایا اللہ نے انی عالم بے شک میں جانتا ہوں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، وَعَلَّمَ اور سکھائے آدم علیہ السلام کو الاسماء اسماء نام، اسم کی جمع ہے یہ، کلھا سب چیزوں کے نام سکھائے، ثم عرضہم پھر انہیں سامنے کیا پیش کیا، علی الملائکۃ ملائکہ کے سامنے فرشتوں کے سامنے، فقال انبئونی پھر کہا بتاؤ مجھے باسماء ہؤلاء ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے۔ قالو انہوں نے کہا سبحانک تو پاک ہے، یعنی غلطی سے تو صرف آپ ہی کی ذات پاک ہے، لا علم لنا نہیں علم ہمیں، الا مگر ما علمتنا جو تو نے ہمیں سکھایا، ہمیں پاس کوئی علم نہیں ہے بس اتنا ہی ہے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے سکھایا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم بے شک تو ہے جاننے والا اور حکمت والا۔ قال یا آدم کہا اللہ تعالیٰ نے یا آدم اے آدم انبئہم بتاؤ انہیں باسمائہم ان کے نام، یعنی ان چیزوں کے نام جو ان کے سامنے رکھے گئے تھے۔ فلما تو جب انبأہم اس نے انہیں بتائے باسمائہم ان کے نام، قال تو فرمایا اللہ نے الم اقل لکم کیا نہیں میں نے تمہیں بتایا تھا، انی عالم میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو، چھپی ہوئی باتوں کو، وعالم اور میں جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے، آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ فرشتوں سے کہا گیا تھا سجدہ کرو اور انکار کیا ابلیس نے، ابلیس فرشتہ نہیں تھا، کان من الجن، اور جگہ آگے پڑھیں گے ہم قرآن پاک میں ہی کہ وہ جنوں میں سے تھا۔ تو یہ کہا گیا فرشتوں سے، تو دراصل یہ سٹائل ہوتا ہے، عربی کا سٹائل یہ ہے کہ جب جواب میں ان کا تذکرہ آ گیا گویا یہ بھی ان میں شامل تھا، کسی بات کو شارٹ کرنے کے لیے مختصر کرنے کے لیے یہ ادبی اسلوب ہے۔ گویا اس وقت صرف فرشتے نہیں تھے وہاں، جنات بھی تھے، جن بھی ایک ہی نہیں تھا بلکہ کئی تھے، گویا وہ ان کا سردار تھا۔ یہ اس بات سے واضح ہوتا ہے نا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وہ کافروں میں سے ہو گیا، وہ کفر کرنے والا وہ تنہا نہیں تھا بلکہ اس کا ایک گروہ تھا جن کا یہ سردار تھا، نام اسی کا لیا گیا کہ اس نے انکار کیا، یہ جنوں میں سے تھا، اس نے انکار کیا اور یہ انہی میں سے ہو گیا جو انکار کرنے والے تھے، یعنی گویا اس کے دوسرے ساتھی کافروں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن تم رہو، انت تم وزوجک اور تمہاری بیوی، الجنت جنت میں، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس میں سے، رغدن اطمینان کے ساتھ، حیث شئتما جہاں تم چاہو، جہاں تم چاہو جو تم چاہو اطمینان کے ساتھ کھاؤ، مگر ولا تقربا تم دونوں قریب نہ جانا، ہذہ الشجرہ اس شجر کے اس درخت کے قریب نہ جانا،
فتکونا من الظالمین، نہیں تو تم یعنی پھر تم ہو جاؤ گے من الظالمین، ظالموں میں سے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، پھر ان دونوں کو پھسلایا الشیطان، شیطان نے، انہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پھر انہیں نکلوا دیا، مما کانا فیہ، جس میں کہ وہ دونوں تھے، یعنی اس جنت سے نکلوایا ان دونوں کو، اس طرح سے انہیں آمادہ کیا اللہ کی نافرمانی پر، ان کا بڑا ہمدرد بن کر۔ 7 جگہ پہ یہ واقعہ آیا ہے، آگے ہم وضاحت بھی پڑھیں گے کیا کیا اس نے کہا اس وقت اتنا ہی ہم یاد رکھیں گے کہ کسی نہ کسی طرح سے ان سے غلطی کروائی، دونوں سے، مگر یہ بالکل غلط تصور ہے کہ حوا سے غلطی ہوئی، اس نے اپنی شوہر کو بھی تیار کیا، ایسا نہیں ہے، دونوں کو شیطان نے گمراہ کیا، غلطی کروائی ان سے۔ فتکونا من الظالمین، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا اہبطوا، تم اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہے، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، مستقر، ٹھکانہ، وَمَتَاعٌ، اور سامان، إِلَىٰ حِینٍ، ایک وقت تک، ایک متعین وقت تک۔ فَتَلَقَّىٰ، پھر حاصل کیے، آدم علیہ السلام نے، میرے رب بھی، اپنے رب سے، کلمات، کچھ باتیں، کچھ کلمات، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اس کی توبہ قبول کی اللہ تعالیٰ نے، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ ہے التواب، بہت بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، بہت رحم کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، قُلْنَا، ہم نے کہا، اهْبِطُوا، اتر جاؤ، منہا، اس میں سے، یہاں سے، جمیعا، سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، پس جب پہنچے تم تک، منی، میری طرف سے، ہدا، کوئی ہدایت، فَمَن تَبِعَ، تو جس نے اتباع کی، ہدا یا میری ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، تو کوئی خوف نہیں ان پر، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا مستقبل کا کسی بھی قسم کا، اور نہ کوئی غم ہوگا انہیں ماضی کا، یعنی ماضی کے کسی چیز پر انہیں پچھتانا بھی نہیں پڑے گا، غم بھی نہیں ہوگا، ان کے لیے جو میری ہدایت پر عمل کرے گی۔ بار بار آپ یاد رکھیں، یہی ہدایت ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، جس کے لیے ہم وقت نہیں دے سکتے، جس کے لیے ہم اپنے کاموں کو معطل نہیں کر سکتے، تھوڑی دیر کے لیے پوسٹ پون نہیں کر سکتے اپنی کسی چیز کو، یہی ہدایت ہے۔ تو فرمایا جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ دعا کرنی چاہیے اللہ سے، اللہم اجعلنا من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اے اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل کر جن کے لیے تو نے فرمایا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہی لوگوں میں ہمارے بھی شمار ہو، کوئی خوف نہیں مستقبل کا، نہ ماضی کا کوئی غم۔ والذین کفروا، اس کے برعکس اب کیا، والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، وہی ہیں اصحاب النار، آگ والے، وہ باغ والے نہیں ہیں، وہ ہیں آگ والے، یعنی جہنمی ہیں وہ، ہم فیہا خالدون، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں قرآن مقدس سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین۔ السلام علیکم۔